کامران مرتضیٰ صاحب کو ڈالا چاروں گفتگو میں۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ کامران صاحب میں اس سے پہلے کہ آپ کی آج کی سینٹ کی تقریر بہت زیادہ امپریسو تھی، اس کا ایک ایک لفظ میں نے سنا بھی اور اس کا پورا وزن بھی تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، آج خواتین مارچ کے حوالے سے نا ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے حکومت خواتین سے بھی ڈرنے لگ گئی ہے؟ آج پورے شہر کو بند کیا گیا تھا، این او سی بھی نہیں دیا۔ یہ کیسی پریکٹس ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے؟ آج تو عدلیہ کی آزادی پر بھی آوازیں اٹھی ہیں، آج تو یہ خواتین نے اچھی خاصی آوازیں بلند کی ہیں، ایون علامتی جنازے تک پڑھائے گئے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، اس طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ عدلیہ کے جنازے پڑھائے جائیں، ان کا احترام بہرحال جو ہے ٹھیک ہے، رکھا جانا چاہیے۔ گو کہ عدلیہ جو ہے اس وقت مطلب کوئی ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کردار ادا نہیں کر پا رہی، مگر باوجود اس کے کہ اگر کوئی ہم ایکسٹرا آرڈنری کردار ادا نہیں کر پاتے، مگر سسٹم کو مزید اس طرح سے تباہ نہ کیا جائے، اس کو مزید اس میں خرابی کی طرف نہ لے جایا جائے۔ اگر کوئی گورنمنٹ نے روکا ہے کسی کو کسی اس کے جائز معاملے میں تو وہ غلط ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا کم از کم اگر فرض کر لیجئے کسی نے کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی اس کا کوئی اور ڈیمانڈ ہے کسی طرح سے، تو ان کو کوئی ہائیڈ پارک کی طرح کا کوئی ایسی جگہ مخصوص ہو جانی چاہیے جہاں پہ سب جائیں، احتجاج کریں، اپنی بات کریں، اپنی بات رکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ پبلک تک جائے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، مگر حکومت چونکہ یہ ہائبرڈ نظام ہے تو وہ صرف ڈرتی ہے شاید، اور نہیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں دے رہی جو کہ دستور اس کی اجازت دیتا ہے یا اس کو گارنٹی کرتا ہے۔ تو یہ غیر مناسب حرکتیں ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں حکومت کے پارٹ پہ ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو کون جو ہے عقل کون دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ کس کے کہنے پہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ سین آدمی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اور آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی اپروچ نہیں ہو سکتی اس طرح کی حرکتیں کرنا؟ یہ غیر سیاسی یا تو پھر غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ پھر وہ اس حد تک حاوی ہیں کہ وہ یہ معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، ورنہ سیاسی اپروچ یہ نہیں ہوا کرتی۔ سیاسی اپروچ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے جو کچھ کہنا ہے 100 دفعہ کہیے تمیز کے دائرے میں، مگر اور آپ کو اس کے لیے جگہ دے دی جائے، اور بھلے آپ جس طرح سے تنقید کریں، ذاتیات پہ نہ جائیے، گالیاں نہ دیجیے، مگر جو آپ نے کہنا ہے، مجھ پہ تنقید کرنی ہے، وہ آپ کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کامران صاحب، آج سینٹ میں آپ جب آن عباس پپی صاحب کو آج پروڈیوس کیا گیا، وہ آئے، ان کی تقریر بھی ہوئی، آپ کی تقریر میں نا ایک جملہ بڑا اہم تھا۔ انہوں نے کہا میں عام طور پہ مشرف دور کی تعریف نہیں کرتا یا میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، آپ نے کہا کہ یہ جو وقت ہے نا یہ اس دور سے بھی بدتر دور ہے۔ واقعی ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جی اس جمہوری سو کالڈ سیٹ اپ کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے کئی گنا میں بالکل جو ہے میں ان کا سخت ناقد رہا ہوں، ان کے اوپر سخت تنقید کرنے والا رہا ہوں، ان کی اپنی اس دور اقتدار میں بھی، مگر یہ اس سے کئی گنا بدتر دور ہے۔ وہ مجھے یاد ہے کہ محمد میاں جب چیئر کرتے تھے سینٹ کو، دو کہ وہ نیشنل بینک سے آئے تھے اور ان کا وہ کوئی ایسا ماضی اس طرح کا سیاسی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود چیزیں جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ رولز کے مطابق چلا کرتی تھی اور لوگوں کو اپرچونٹیز مہیا کرتے تھے، لوگ ڈیبیٹ کر پاتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے بعض اوقات حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ دو ادوار سے کم از کم یہ کہا جاتا ہے کہ اس پارلیمان کو جو ہے وہ کوئی اور کنٹرول کرتا ہے، یعنی وہ کہیں غیر سیاسی شخص جو ہے وہ یہاں پہ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ ظاہر ہے مجھے اور آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوگا، مگر باقی معاملات چلانے کے لیے اس کی نظر کے سامنے سے ہو کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ اس دور میں بھی شاید نہیں ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آج آن عباس پپی صاحب نے جب اپنی روداد سنائی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے بیڈ روم میں گھسا گیا۔ ماضی میں یہ ہوا، ایک پریکٹس رہی بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب جب کراچی میں تھے، ان کے ساتھ ہم سب نے آواز اٹھائی تھی کہ غلط کہا تھا۔ آج نون لیگ یا تو خود کرا رہی ہے یا خاموش ہے، میں اس کو کس پلڑے میں رکھوں؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے نون لیگ کو یا اس حکومت کو؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ مطلب تھوڑا واضح کر دیں، کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کو تو پنجاب حکومت نے پروڈیوس کرنا ہے نا۔ ایک چیز تو آپ کہیں گے نا کہ یہ اگر ان کو نہیں پتا یا خود نہیں بھی کر رہا ہے تو یہ ان کی نااہلی ہے۔ اس حد تک اختیار سے دستبرداری، میں اختیار کی بات کر رہا ہوں، اقتدار کی بات نہیں کر رہا، اختیار سے دستبرداری جو ہے وہ انتہائی جو ہے خطرناک ہے۔ ان کو شاید یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 4 دن کا اقتدار اس اختیار کو جو ہے یہ اس جمہوریت کو اس قدر ڈیمیج کر دے گا یا ڈیمیج کر چکا ہے کہ جو پاکستان میں آج تک نہیں ہو پائی تھی۔ میں دو لوگوں کو دو اس معاملے میں، میں کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں 2 لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے الزام دیتا ہوں۔ ایک الزام جو ہے وہ اس دور کو دیتا ہوں جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور اس میں جو ہے نا وہ جس میں ابو اور امی بنانا شروع ہو گئے تھے ان کو
उन लोगों को जिनको वो बनाया करते थे, और अब हमने दादा और परदादा भी शायद बना लिए। ठीक है। और सर मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, मैं एक आखिरी सवाल भी आपके साथ ये करना चाह रहा हूं, क्या ये एक अपोजिशन अलायंस में क्या अली अमीन गंडापुर साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता? आप ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा वाली बात तो मेरी उनसे भी बात हुई, तो वो ये तो एक डिबेटेबल है ना कि एहसान है या हुकूमत के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उस पर भी आपका रिस्पॉन्स आया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। क्या एक ज़बरदस्त मुल्क के वसीतर मफाद में जाने के लिए कुछ आवाज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता सर? बहुत चीज़ों को इग्नोर भी किया जा सकता है, मगर फर्ज करिए कि इग्नोर करने वाली बात होती है एक शख्स जो है, मेरे जैसा शख्स होता है कि सिर्फ एक आम सेनेटर है या एक MNA है या MP है, तो उस जैसे शख्स को इग्नोर यकीनन किया जा सकता है। मगर एक सूबे की हुकूमत एक शख्स के गिर्द घूमती है और वहाँ से ऐसी आवाज़ जो है वो चंद दिन के बाद दोबारा आ जाती है, तो फिर जो है वो तकलीफदेह हो जाता है, वो इग्नोर करना मुमकिन नहीं रहता। ठीक है। और फिर एक और चीज़ जो मैं वो वाज़े कर दूँ, इस जो राब्ते हैं, जो उनके राब्ते हैं, जहाँ पे राब्ते हैं, उससे एक चीज़ जो है फिर जो है वो हमारे अंदर जो है हमको जो है हाई अलर्ट कर देती है कि क्या ये दोबारा जो है ना ऐसी सूरत हाल तो नहीं पैदा होगी कि हमारे कंधे को इस्तेमाल करके और फिर कहीं राब्तों को जो है ना उस ताकत को बढ़ा के और राब्तों को इस्तेमाल करना। तो ये जो है तकलीफदेह बात हो सकती है। उनके राब्ते यकीनन जो है इधर उधर रहे हैं और ये राब्ते सबको पता भी हैं कि वो जुलूस लेके यहाँ आते थे और वो उसके बाद कहाँ पे चले जाते थे। तो हमें ये एक डर जो है वो खाए जा रहा है।